اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا لیکچر آغاز کرتے ہیں، اس میں ہم سورہ یاسین کی 52 آیات پڑھتے ہیں اور 52 آیات تک آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کی تفصیل سماعت فرمائی۔ آج آیت نمبر 53 سے اس کو آغاز کیا جائے گا۔ آخری بار جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر آپ نے ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن مجرموں کو اٹھایا جائے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے یہ جو جگہ جہاں ہم قبر میں جو وقت گزار کر آئے تو اس سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ تو اسے آپ کو بتایا تھا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق اور ثابت ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب جو زیادہ سخت ہے اس کے مقابلے میں انہیں یہ عذاب کم محسوس ہوگا۔ اللہ فرماتا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے تمام رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت والے دن تم تمام لوگوں کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا میں نے آپ سے آخری باری میں ذکر کیا تھا کہ دنیاوی طور پر بھی جو ہماری سوچ ہے اس کے اندر ایگزامینیشن ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، مڈ ٹرم بھی ہے، فائنل ٹرم بھی ہے، کوارٹرز بھی ہوتے ہیں، تو ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر، ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر ٹیسٹ کا ہونا، ایگزام کا ہونا ضروری ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بنائی کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتے ہیں، عمل کو اچھے انداز میں کون کرتا ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جس آدمی کو یہ ہے شوق کہ وہ اپنے رب سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بلکہ وہ کیا ہوگی؟ ایک چیخ ہوگی، صرف ایک چیخ ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، تو وہ اچانک، اذا آتا ہے فجائیہ، یعنی کہ اچانک تمام کے تمام لوگ جو ہیں، اس طرح آپ نے روایات میں پڑھا ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی کپڑا دے رہا ہوگا، کپڑے کا لین دین نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی، کیونکہ اتنی تیزی اور شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اچانک قیامت آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، اور یہ کہ تیری عافیت مجھ سے دور ہو جائے، اور وفجاءۃ نقمتک، اور میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میری اچانک پکڑ ہو جائے، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میری پکڑ ہو جائے، وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو قیامت اس طرح اچانک قائم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ جمیع الذین، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کر دیے جائیں گے۔ محضر، احضر یحضر، احضار سے یہ اسم المفعول ہے، یعنی کہ حاضر کر دیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن فرشتے ان کو ہاں کر لے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اب یہ دونوں کیفیات وہاں پر موجود ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، بعض جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اور جو فرشتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عرش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جس کی قبر کو پھاڑا جائے گا، اور میں سب سے پہلے قبر سے باہر نکلوں گا۔ تو یہ ہے جی قیامت کا احوال جو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کو صیحۃ واحدہ سے یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فالیوم، تو اس دن، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالیوم، اس دن، اب قیامت کا دن شروع ہو گیا، اس کو آپ کو جانتے ہیں سورہ معارج 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ فالیوم، اس دن، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی جان پر، شیئن، کوئی کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ لا ظلم اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت والے دن ظلم نہیں ہوگا،
اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجہول صیغے استعمال کیے ہیں، جیسے یظلم سے یظلم اور یحشر سے یحشر، یحشرون یحشرون۔ فرق یہ ہے کہ جو مجہول کے صیغے ہیں وہ بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ آدمی مجبور ہوگا اور بالکل اس کے پاس کوئی طاقت کوئی قوت موجود نہیں ہوگی، اس کی تمام چیزیں سلب کر لی جائیں گی اور تمام چیزوں کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دنیاوی طور پر ہمیں نا بعض چھوٹے عذاب، بعض چھوٹی سزائیں ہمیں دکھائی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وہ سزائیں اندر ذہن میں رکھ لے آدمی تو قیامت کی سزا کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ پیرالسس کے بارے میں جانتے ہیں، فالج، فالج کیا ہوتا ہے بتائیے؟ سر وہ جسم جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے، اس میں برین میں کلوٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کے وہ جسم کا حصہ وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، کام نہیں کر سکتے، صرف فالج ہوا۔ کوئی کہتا ہے دائیں طرف کا فالج، بائیں طرف کا فالج۔ دماغ میں ایک مسئلہ بن جائے تو دماغ کی طرف سے سپلائی رک جاتی ہے اس حصے کو، اور وہ حصہ جو ہے مفلوج ہو جائے گا، بے حس حرکت ہو جاتا ہے۔ اب وہ طاقت تو موجود تھی، وہ چھین گئی۔ تو یہی والی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اب انسان جو ہے نا مجبور ہوگا، دنیا میں جو اختیار ہے وہ اس کا ختم ہو چکا ہوگا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا کس چیز کا؟ صرف اس چیز کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا آپ یہ وضاحت فرما دی ہے کہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ کس کا دیا جائے گا؟ اس طرح سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ یہ ضیاء حفیظ صاحبہ وہ بند کر لے اپنا کیمرہ، ضیاء حفیظ صاحبہ اپنا کیمرہ بند کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اس چیز کا جو وہ کام کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ اب یہاں پر اصحاب الجنہ کی بات ہو رہی ہے، اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اصحاب الجنہ جو ہے وہ اس دن فی شغل، مختلف قسم کے مشغلوں میں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب الجنہ کو انتظار نہیں کروائے گا، بلکہ یہ جملہ بعض مفسرین کے نزدیک ان سے کہا جائے گا جو جہنمی ہے یا جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو آج جنت والے مختلف مشغلوں میں ہیں۔ یعنی جو یوم قیامت کے 50,000 سال کا دن ہے اس کے اندر کئی کیٹیگریز ہوں گی، ان میں سے ایک 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ جب لفظ آپ علیہ السلام نے بولے کہ وہ نہ تو دم کرواتے ہیں نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ دوا دم دودھ وغیرہ بھی نہیں کرواتے، اور ان کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، حرام کے قریب تک نہیں جاتے، حلال کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں، اور بعض ایسے کام جو کرنے کی اجازت ہے وہ ان کو بھی اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ جس دن قیامت والے دن تمام لوگ پریشان ہوں گے، اس دن میں اپنے حساب کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس دن ان 70,000 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عکاشہ بن محسن نے ہاتھ اٹھا کر کھڑا کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ان میں سے دعا کیجیے اللہ کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تو ان میں سے ہے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ پھر ایک صحابی نے کہا آپ نے فرمایا نبی سابقہ کا دیا عکاشہ بازی لے گیا، یہ ان 70,000 میں شامل ہو گیا ہے جو بغیر حساب کتاب کے۔ پھر جنت والوں کی دوسری صفت یہ بھی ہوگی کہ ان کو جنت کی جو دن کی سختیاں ہیں ان سے اللہ بچا لے گا، اور ان کو پہلے ہی، جیسا آپ نے روایتوں میں پڑھا ہوا ہے کہ بعض لوگ پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی اینگزائٹی یا ٹینشن نہیں دی جائے گی کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کریں، بلکہ ان کو کہا جائے گا جو تم نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو۔ ادخلوا الجنت، ادخلوا الجنت کا مطلب ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور کیا یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ نے قرآن مجید میں پھر اصحاب الجنہ کے بعض شغل جو ہے وہ بیان کیے۔ علی سرور متقابلین
युताउ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून बिअक्वाब व अबारीक व कासिम मिन मईन। इस तरह सूरह दहर के अंदर आता है, सूरह वाक़िया के अंदर आता है कि वो क्या इल्ला कीलन सलामन सलामा फी सिदरी मखदूद व तलहिम मंदूद व माई मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ। इस तरह सूरह गाशिया के अंदर भी आता है, अला सूरह वाक़िया में आता है अला सूरह मौजूना, और सूरह गाशिया में जब आप पढ़ते हैं अला ता का हदीस तो गाशिया वजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू वजूह यौमइदिन नाइमा लिसाइहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुन मरफ़ूआ व अक्वाबुन मौज़ूआ व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। तो असाबुल जन्ना, जिस तरह हम किसी जगह पर जाते हैं, कोई जिसे आजकल आप फन लैंड कहते हैं, जॉय लैंड कहते हैं, तो वहाँ बच्चों के लिए ना मुख्तलिफ किस्म के खिलौने और मुख्तलिफ किस्म की गेम्स होती है, और वो बच्चे फील करते हैं कि हमें बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, हम कब ये खेल रहे हैं। तो असाबुल जन्ना के मुख्तलिफ किस्म के शुगल होंगे, उनमें से एक शुगल ये भी होगा, एक मशगला ये भी होगा, एक हॉबी ये भी होगी कि आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात उनकी करवाई जाएगी। फिर ये भी होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार उनको नसीब होगा। और क्या फरमाया वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। तो ये असल वो प्रोटोकॉल है कि जो जिसके सामने दुनियावी प्रोटोकॉल कोई हैसियत नहीं रखते। इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाया बल तुसिरूनल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी को तुमने तरजीह दे दी है, दुनियावी जिंदगी की पाल, दुनियावी जिंदगी की फौज, दुनियावी जिंदगी का पैसा, दुनियावी जिंदगी की चाहो हशमत, इसको तुमने पकड़ लिया है जो कि आर्जी है। वल आखिरत खैरुन व अबका, जो आखिरत है वो बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली है। तो ये असाबुल जन्ना वहाँ क्या करेंगे, इनका तराना भी अल्लाह ने नकल किया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। यूसुफ भी अल्लाह की तारीफ कर रहे होंगे कि अल्लाह की तारीफ है हदाना लिहाजा, जिसने हमें इस काम की तौफीक अता फरमाई। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और हम हदायत याफ्ता बन ही नहीं सकते थे लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह हमें हदायत ना देता। इस तरह फिर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, कि अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए है, सारी पाकीज़गी तेरे लिए है, सारे तारीफ के कलिमात तेरे लिए है कि तूने हमारे सारे गम दूर कर दिए। फिर ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अजरुल आमिलीन। ये कहेंगे कि या अल्लाह सारी तारीफ तेरी है कि तूने आज अपना वादा सच कर दिखाया, और हमसे जो तूने वादा किया था नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, कि जन्नत में जहाँ जहाँ तुम्हारा दिल करता है वहाँ वहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो तमाम जमीन तुम्हारी है जहाँ जहाँ तुम्हारा दिल करता है। तो ये तमाम वादे, ये मुख्तलिफ किस्म की हॉबीज हैं जिसके अंदर फाकिहून, ये हशाश और बशाश होंगे। तो ये जब दुआ आती है, ये आयात आती है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इनमें से कर दे। फिर फरमाया ये है जी जन्नत वाले, उस वक्त अभी जहन्नम वाले हिसाब दे रहे हैं, अंदाजा लगाएं जहन्नम वाले हिसाब दे रहे हैं, वो वहाँ फंसे हुए हैं वेटिंग रूम के अंदर, और ये लोग जो है वो वहां पर पहुंच भी चुके हैं। और इसका अंदाजा उसी आदमी को लगाया जाए, उसी आदमी को हो सकता है कि जो किसी प्लेजेंट जगह पर अंदर पहुंच जाए और बाहर गर्मी के अंदर दूसरे लोग अभी इंतजार कर रहे हो, और इसको अंदर जगह मिल जाए और ये आराम से सीट पर बैठकर खा भी रहा हो, पी भी रहा हो और लुत्फानंदोज भी हो रहा हो। तो जन्नत से ज्यादा लुत्फानंदोज होने वाली जगह और कोई नहीं है। फरमाया हम, ये भी अज़वाज में इनके जोड़े, अज़वाज का मतलब है जोड़े, यानी कि मर्द है तो उनकी औरतें, औरतें हैं तो उनके मर्द, यानी कि इनके जोड़े जो है फी ज़िलालिन, ये होंगे सायों में, ज़िलालुहा यानी कि जन्नत के साए। साफ है साया किस बात की अलामत होता है, सुकून की। आपने कुरान मजीद के अंदर पढ़ा है वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर। फरमाया साया, एक आदमी साए में और एक धूप में खड़ा हुआ है, 12-13 बजे, 12-1 बजे, जून की गर्मी में खड़ा हो, दोनों बराबर नहीं है। आप शेड्स लगाते हैं, आप दरख्त लगाते हैं, आप छतरी लेकर जाते हैं, तो छतरी का काम, दरख्तों का काम और शेड्स का काम, इस तरह बाज़ तरपालें होती हैं, ये अपना ज़्यादातर वो ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की तरपाल का मतलब यही होता है कि हमें गर्मी ना पहुंचे। तो ये तमाम चीज़ें हम दुनिया के अंदर भी साया करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा मैयत के ऊपर साया किया जाता है कि मैयत को तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह कई जगहों पर हम साया करते हैं, शैडो से हम फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये सायों के अंदर हो, और वो साया किसका है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, 7 किस्म के आदमी वो है कि जिनको अल्लाह अपना साया अता करेगा, अपना साया अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करेगा। और उनमें से फरमाया कि एक वो शख्स है
شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس طرح فرمایا قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے آدمی وہ پھر کسی وقت بیان کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے علی الارائک کی مسحریوں پر، اریکہ کی جمع ہے ارائک، تو وہ مسحریوں پر متکئون، متکئون کا مطلب ہوتا ہے تکیہ لگانا، ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ تو ٹیک لگا کر بیٹھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے جب آدمی کھانا کھا رہا ہو۔ مطلب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہودیوں کے اندر ان کی جو عید ہے فسح، فسح کی عید جب وہ مناتے ہیں جس کو پیساچ کا تہوار کہتے ہیں، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ ہم بہت برگزیدہ قوم ہے، بڑی ہم چنی ہوئی قوم ہے، تو ان کے ہاں یہ رسم معروف ہے کہ وہ اس کے اندر ایک خاص وقت کے اندر تمام تکیے لگا کر اور ٹیک لگا کر کھاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے اکڑ والے ہیں، ہم بڑی نخوت والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جنت میں ملے گی، جنت کے مسحری میں تک لائے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس بارے میں فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر فرمایا کہ ان کو وہاں پر جو پھل دیے جائیں گے اور کیا ہوگے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے، یہاں کا انگور وہاں کا انگور، یہاں کا کیلا وہاں کا کیلا، یہاں کا شہد وہاں کا شہد، یہ تمام چیزیں دی تو جائیں گی کہ شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، مگر فرق یہ ہوگا کہ وہ جنت کے پھل کسی لحاظ سے بھی دنیا کے پھلوں کے سامنے نہیں رکھے جا سکتے، دونوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جنت میں ہر قسم کے میوے، اور کیا ہے قطوفھا دانیہ، وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے ذہن کے ساتھ اس کا ریموٹ کنٹرول ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر آپ نے ریموٹ کنٹرول بنائے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آپ کی فنگر کے ساتھ ہے، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شاپنگ مالز پر اسٹورز پہ دیکھا ہوگا کہ بعض شاپنگ مالز کے اوپر گیٹ بنا ہوا ہے اور وہ آپ کی باڈی کی وائبریشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، محسوس کر کے آپ جب آتے ہیں تو دروازہ ہاریزونٹلی کھل جاتا ہے، دائیں طرف کو بائیں طرف کو، آپ انٹر ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتا ہے، وہ فیل کرتا ہے وائبریشنز کو، وہ فیل کرتا ہے آپ کی پریزنس کو۔ تو یہ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک قیامت والے دن آپ کے تمام انعامات جو کھانے پینے کے ہیں، پھلوں وغیرہ کے ہیں، وہ آپ کے ذہن کے ساتھ جوڑ دے گا، ذہن میں خیال آئے گا قطوفھا دانیہ، تو وہ پھل جو ہے وہ لٹک کے نیچے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہے جو بھی یہ مانگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تم مانگو گے دے دیا جائے گا، جو تم کہو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ عورت ہوگی جو مانگے گی اس کو مل جائے گا، مرد ہوگا جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک جنتیوں کو راضی کر دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، یہ تو ہے نا ایک نارمل، اب لدینا مزید کیا ہے کہ ہمارے یہاں مزید بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایکسٹرا، تو ایکسٹرا چیزیں کیا ہے؟ سب سے بڑی ایک ایکسٹرا چیز یاد رکھیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ایک ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سارے جنتیوں کو بلا کر کہے گا کہ آج میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے مزید، اور دوسرا مزید یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سارے حجاب پیچھے کر کے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، دو طرح کے چہرے ہوں گے، ایک سفید ہو جائیں گے، ایک کالے ہو جائیں گے۔ جو سفید چہرے ہیں یہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ جنت ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ان کا سلام کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، ان کا سلام کیا ہوگا جی؟ سلام ان کا یہ ہوگا کہ یہ سلام جو الا قیلا سلاما سلاما، تو ان کو سلام کیا جائے گا پروردگار کی طرف سے بھی، یہ سلام اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فرشتوں کی وساطت سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آخرت کے جو احوال ہے وہ دنیا کی طرح یاد رکھے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محنت کی وجہ سے، اور آپ کو معلوم ہے دنیاوی طور پر بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو جب جنت کے اندر داخل کرے گا تو اس سے پہلے یہ جو سلامتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی کہا ہے سلامتی کا گھر ہے۔ آپ نے پڑھا ہے لہم دار السلام، یعنی کہ سلامتی کا گھر ہے۔
اور یہ جو سلامتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ دنیاوی طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ عام ڈگریز ہے. آپ یہ بتائیں کہ ڈگریز کوئی چھوٹی, کوئی بڑی, کوئی کم لیول کی, کوئی بڑے لیول کی ہوتی ہے؟ جی سر ہوتی ہے. اچھا آپ سازر ہیں, آپ ڈاکٹری کو دیکھ لیں تو ایک ہوتا ہے ڈاکٹری فرسٹ پروف, پہلا پروفیشنل ہے, دوسرا سال ہے, تیسرا سال ہے. ابھی اس کو نا صرف آپریشن دکھایا جاتا ہے, اس کو اس سے نہیں کروایا جاتا. وہ دیکھتا ہے آپریشن 1 سال 2 سال 3 سال, وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے, برین کا آپریشن کیسے ہو رہا ہے, ہارٹ کا کیسے ہو رہا ہے. ابھی اس کو ڈیوٹی نہیں دی گئی. اب یہ اسٹیپ بڑھتا ہے, بڑھتے 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 آخر وہی شخص جو پہلے دیکھ رہا تھا وہ اسٹیپس کو طے کرتے کرتے ایک دن ملک کا سب سے بڑا سرجن نیورو بن جاتا ہے یا ہارٹ سرجن بن جاتا ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ یا رائٹ سر. اچھا یہ اس نے محنت کی ہے. اس نے کیا کیا, ایک سیمسٹر پڑھا, پھر دوسرا پڑھا, پھر تیسرا پڑھا, پھر چوتھا پڑھا, پھر پریکٹس کرتا رہا, پھر اس نے بعد اسپیشلائزیشن کی, باہر چلا گیا, ادھر دھکے کھائے, ادھر محنت کی, یہ کیا وہ کیا. 20 سال کے بعد اس کو گورنمنٹ نے اس کے مناسب سمجھ لیا کہ اب یہ آدمی آپریشن کیا کرے گا. اب کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, وہ کہتے ڈاکٹر صاحب ہر جگہ سے پڑے ہوئے. اسی طرح عملے سوالے ہے, عملے سوالے کرتے کرتے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. قیامت والے دن اللہ اس کو ایک ڈگری سے نواز دے گا. وہ ڈگری کیا ہوگی کہ آج تم اس ڈگری کی وجہ سے مجھے دیکھ سکتی ہے. اتنی انسان میں طاقت پیدا کرتی جائے گی. اور اللہ فرماتا ہے سلامتی ہوگی, اور یہ کال کس کی طرف سے ہوگا؟ رب الرحیم, رحیم رب کی طرف سے. اب بعض یہ کہتے ہیں کہ رحیم کیوں ہے کہ قیامت والے دن اللہ کافروں پہ رحم نہیں کرے گا. قیامت والے دن اللہ کافروں پر رحم نہیں کرے گا. جب وہ کافر کہیں گے نا مالک سے یا نہ دو یا مالک الیقضی علینا ربک, کہ اے مالک جو جہنم کا دروغہ ہے کہ جاؤ جا کر اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے. تو آپ کو پتا ہے موت کو تو موت آ چکی ہوگی, وہ کہیں گے کام تمام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان سے کو اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ان سے کہو کہ یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت والے دن جو جہنمی ہے ان کی حسرت بہت زیادہ ہوگی اور اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے, کہ رحمان تو وہ دنیا کے اندر بھی ہے آخرت کے اندر. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بیٹے دیتا ہے, مشرکوں کو بھی بیٹے دیتا ہے, مشرکوں کو بھی بیٹیاں دیتا ہے, ان کو بھی کھانا دیتا ہے, ان کو بھی پانی دیتا ہے. لیکن کیا فرمایا, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سورہ احزاب میں فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ رحم کرے گا قیامت والے دن. یہ بعض حضرات نے توجیہ کی ہوئی ہے, کیونکہ رحیم اور رحمان میں رحیم کے مبالغہ کم ہے, رحمان میں زیادہ ہے. رحیم کے 4 حروف ہیں, رحمان کے 5 حروف. یہاں فرمایا سلامتی ہے, اور یہ قولن کیا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ وحدہ لا شریک رب کی طرف سے ان کو یہ سلام پیش کیا جائے گا, اور یہ فرشتے پہنچائیں گے. اس طرح لکھا ہو, بعض کہتے ہیں اللہ السلام سے نوازے گا. تو ہمیں اس کا ایگزیکٹ علم نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں اور ایسے کام کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں سلامتی کا پیغام آئے. آگے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے دن امتیاز کرنا. امتیاز کا مطلب ہوتا ہے ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن ہوتی ہے علامتوں کی بنیاد پر. اگر آپ کو 1000 کے اور 500 کے نوٹ دے دیے جائیں اکٹھے کر کے کسی گلے کے اندر, آپ سے باہر نکال کے کہا جائے علیحدہ کرو, بتائیے کیسے علیحدہ کریں گے آپ؟ سر پہچان کر کے. کیا پہچان ہے جی اس کی؟ سر 500 کا نوٹ جو ہے وہ گرین کلر کا ہے, اس جی پہ جی 500 لکھا ہوا بھی ہے, جی اور 1000 کا جو ہے وہ بلو کلر کا, اس پہ اوپر 1000 لکھا ہوا بھی ہے. ایگزیکٹلی بالکل. آپ جانتے ہیں کہ نوٹس کے اندر ڈسکریمنیشن کے لیے ایک ہی پیپر ہے, فرق کر دیا جاتا ہے. اس طرح ہم اپنے بچوں کے نام ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. عبداللہ نام رکھا ہو تو اس کے باپ کا لگا کے عبداللہ نثار, دوسرا عبداللہ ہے تو عبداللہ اجمل, تیسرا عبداللہ اسلم, چوتھا عبداللہ تو عبداللہ سعد. اس طرح ہم فرق کر لیتے ہیں. اب ڈسکریمنیشن ہے, اس کے 2 مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر باپ بیٹا, ماں اور بیٹی یہ مل کے رہتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کافر ہے, بیٹا اس کا فرمانبردار ہے. تو قرآن مجید سے ثابت ہے ابراہیم علیہ السلام ان کا باپ, ابراہیم علیہ السلام باپ اکٹھے ہی رہتے تھے شروع میں, آپ کو پتہ ہے. اور جب وہ جو مکالمہ ہے سورہ مریم کے اندر, جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 بار کہا یا اباتی یا اباتی یا اباتی یا اباتی, اے پیارے ابا جان, اے پیارے ابا جان, اے پیارے ابا جان, اے پیارے ابا جان. اور اس کے مقابلے میں باپ کیا کہتا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا, لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا, اور وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, یہاں سے نا دفع ہو جا, چھوڑ دے میرے گھر.
تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ایک گھر کے اندر کچھ لوگ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں. یہ کیفیت آج بھی موجود ہے. باپ فرما بردار ہے، بیٹا نافرمان ہے، بیٹا فرما بردار ہے، باپ نافرمان ہے، باپ اسموکنگ کرتا ہے، بیٹا نہیں کرتا، بیٹا کرتا ہے، باپ نہیں کرتا. یہ چیزیں دنیا کے اندر معروف ہے. قیامت کے دن اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو ایمانداروں سے علیحدہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. وہاں نسب کا لحاظ نہیں ہوگا، وہاں پر حسب کا لحاظ نہیں ہوگا، وہاں پر قومیت کا لحاظ نہیں ہوگا، وہاں پر رنگ اور نسل کا امتیاز نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام لوگ چھانٹے جائیں گے بائی دی ویریفیکیشن آف دیئر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. ایماندار علیحدہ ہو جاؤ، بے ایمان علیحدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کے گروہ سے کہا جائے گا کہ تم علیحدہ علیحدہ کرو. وہم یوزعون، یعنی کہ ان کی نا علیحدہ علیحدہ صاف بندی کی جائے گی. زانی علیحدہ ہو جائے، شرابی علیحدہ ہو جائے، بدکار علیحدہ ہو جائے، سودی کام کرنے والے علیحدہ ہو جائے. تو اس میں دونوں ہی معنی موجود ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ کہ اہل ایمان سے الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مجرموں کو علیحدہ گروہ میں علیحدہ کر دیا جائے گا. یہ فلانا گروہ ہے، یہ فلانا گروہ، یہ فلانا گروہ ہے. ایھا المجرمون، یہاں پر ان کو کیا کہا گیا ہے؟ مجرمون. بعض مفسرین کے نزدیک قرآن مجید میں جو لفظ مجرم کا استعمال ہوا ہے یہ کافروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن تم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کا صاف مطلب ہے، آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ ہاں جی، نوح علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے سر. تو بیٹا کدھر ہوگا؟ دوزخ میں. اس طرح لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں جنتی ہیں، اور ان کی بیویاں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ان کی بیویوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اور یہ بھی اللہ نے شروع میں فرما دیا. ہمارے ہاں یہ جو نا رویے، سفارشی رویے، سفارش ہو جائے گی. اللہ نے لفظ دیکھی کیا بولا؟ وَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا. وہ دونوں نبی. آپ بتائیں اب نبی افضل ہے یا ولی افضل ہے؟ نبی افضل ہے سر. نبی کی افضلیت کی یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ اس کو چنتا ہے. تو ولی تو کوئی بھی بن سکتا ہے. آپ تمام خواتین جو یہاں بات سن رہی ہیں وہ بھی اللہ کی ولی بن سکتی ہیں، اور جو مرد سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، کیونکہ ولی بننا ہمارے اختیار میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بعض چیزیں اختیاری نہیں ہیں. آپ پیدا ہو چکے ہیں، اگر فاطمہ ہے جہاں پیدا ہوئی ہے وہی اس کا باپ، وہی اس کی ماں ہے. اب اس نے مرنا ہے، کوئی اختیار نہیں اس کے بعد. پیدائش کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، موت کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ ہم اپنی زبان کو گالی سے آلودہ کر لیں یا قرآن مجید سے اس کو پاکیزہ بنا لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی ہونے کا اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور ہماری دیکھیے بدقسمتی، ہم خود ولی بننے کی بجائے، غور کرنے والی بات ہے، ہم خود ولی بننے کی بجائے ہم کیا ہے کہ ولیوں کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. اب کیسی عجیب بات ہے. میں بھی بن سکتا ہوں ولی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر واضح اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، میرے جو ولی ہیں ان پہ نہ خوف ہے نہ غمزدہ ہوتے ہیں وہ. شرط کیا ہے؟ ان کے اندر دو نشانیاں ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اب آپ بتائیں، ایمان اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہ کیا انسان حاصل کر سکتا ہے؟ بتائیں. جی بالکل کر سکتا. پھر وہ تقوی کی، جو آپ کو پتا ہے تقوی کی برانچز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، کم از کم 11، زیادہ سے زیادہ 80 سے کم ہے، 70 سے زیادہ ہے. یعنی کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ وبیوم القیامۃ. پھر یہ کہ وشہادۃ اللہ لا الہ الا اللہ وشہادۃ الرسول ان محمد عبدہ ورسولہ والصلاۃ والزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ تمام نشانیاں کم از کم 11 بن گئی. ایک نشانیاں 5 ایک حدیث میں موجود ہیں، حدیث جبرائیل میں. دوسری جو ہے وہ حدیث وفد عبد القیس میں موجود ہے، صحیح بخاری میں. تو 11 چیزوں سے ایمان بن گیا آپ کا. اس کے بعد آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں 12 سے 13 سے 14 سے، یہاں تک کہ ایمان کی برانچوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ رستے سے جب کوئی چیز ہٹاتے ہیں تو یہ بھی ایمان کی ایک برانچ اور ایک شاخ ہے. تو ہمارے ہاں یہ کہہ دیا گیا جی ولی تو بن ہی نہیں سکتا آدمی. تو جی نہ ولی بن سکتا ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار گئے، اللہ کے ولی بن گئے. اللہ کے ولی بننا یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی سے دوست بن جائیں.
अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाहुम अत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह दोस्त है आपका, ईमान वालों का, ईमान वाले दोस्त है अल्लाह के। अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं उनको अंधेरों से रोशनी में ले जाता हूँ, और अंधेरों से रोशनी में अल्लाह ताला इस तरह ले जाता है कि शिरक के अंधेरे से, बिदअत के अंधेरे से, जुल्म के अंधेरे से, ज़ना बदकारी के अंधेरे से बचाकर उन्हें अल्लाह कुरान की रोशनी में, सुन्नत के नूर के अंदर ले आता है। तो फरमाया कि आज अलग-अलग हो जाओ। और अलम आहद इलैकुम, अल्लाह फरमाता है क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया था? आहद, आहिदा या हद के बाद अगर इलाके ही ज़मीर आ जाए, सिला आ जाए, इला का हरफ जार आ जाए, तो इसका मतलब था वादा लेना। अल्लाह फरमाता है तुमसे वादा लिया था अल्लाह ताबुदु शैतान, या बनी आदम, ए आदम के बेटो, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करो। अच्छा, अब ये वो आयत है जिसके मुताबिक साबित होता है कि यहाँ इबादत से मुराद है इताअत। आपको पता है कोई मुसलमान शैतान की इबादत नहीं करता, किसी से पूछ ले आप, गुजानी है, शराबी है, सूदी है, जो भी, वो कभी नहीं कहेगा मैं शैतान की इबादत करता हूँ। दुरुस्त है कि नहीं? यस सर। आप यहाँ क्यों फरमाया ताबुदु? यहाँ बाज़ औक़ात इबादत जो है ना वो माना बन जाता है इताअत का, यानी कि इबादत इताअत के मानों में हो जाती है। ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि इबादत का लफ्ज़ इताअत के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शैतान की इबादत तो कोई नहीं करता, सब उस पे लानत भेजते, सब उस पे फटकार भेजते। अब इबादत फिर क्या हुई? इबादत ये होती है कि शैतान जो दूसरे माबूद जिनकी अल्लाह ताला के अलावा इबादत की जाती है वो शैतान के बहकाने की वजह से होती है, इनडायरेक्टली है शैतान की इबादत है। इसी तरह बाज़ औक़ात आपका नफ्स जो है वो आपको उकसाता है, और जब आप अपने नफ्स को अल्लाह के दीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की नाफरमानी के काम करते हैं, तो ये दरअसल नफ्स के थ्रू शैतान की इबादत होती है। इसका मतलब है शैतान, ज़ाहिरी तौर पर शैतान की इबादत कोई भी नहीं करता, लेकिन शैतान की इताअत अक्सर लोग करते हैं। तो यहाँ इबादत से मुराद क्या है? इताअत और फर्मा बरदारी। वो शैतान की आपको पता है आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी, पहले भी हो रही थी। तो ये वो इबादत है जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। इसमें आपको ये शुबा नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात आदमी ना अपने ज़ाहिरी अमाल से गलत काम कर जाता है, लेकिन उसको अंदर से नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है। इसका मतलब है शैतान की इताअत और फर्मा बरदारी के मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, वो अलहदा एक बहस है। यहाँ हमें ये समझना है कि इबादत बमाना अताअत है, शैतान की इताअत नहीं करनी। अब इताअत किसकी करनी है? अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, फिर फरमाया व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, फिर फरमाया मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, फिर फरमाया मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है कि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। फिर अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम से प्यार, अल्लाह से प्यार करते हो तो अल्लाह के नबी की बात मानो, शैतान की इबादत ना करो। इबादत से मुराद है इताअत। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसकी दुश्मनी में शुबह ही कोई नहीं। इसलिए सूरह फातिर में अल्लाह ने फरमाया जरा आप ये क्लियर कर दें, अगर आप किसी चीज को अपना दुश्मन समझते हैं तो क्या आप उसकी दुश्मनी से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं सर। चले मच्छर ही ले लें, आप मच्छर को अपना दुश्मन समझती हैं, तो क्या करते हैं फिर आप मच्छर से बचने के लिए? सर मॉस्किटोज वो जो है उससे बचने के लिए वो लगाते लोशन, और इसके अलावा वो कई चीजें हैं जलेबी लोशन वगैरह। है, हाँ बिल्कुल लोशन है, और वो जी वो मच्छरदानियां होती हैं। इसी तरह वो प्लास्टिक, क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल आगे मारने वाले के इलेक्ट्रिक, उसके अंदर करंट होता है, आप उसको जो होता है रैकेट, वो रैकेट को आप हवा में लहराते हैं तो उसकी तारों के साथ मच्छर। अब हम समझ रहे हैं तो उसकी कोशिश कर रहे हैं ना कि उसके खिलाफ हिफाजती तदाबीर की जाए। अल्लाह फरमाता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदऊ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। सूरह फातिर में फरमाया कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे अपना दुश्मन समझ लो। समझ लो से मुराद है उसके खिलाफ हिफाजती तदाबीर करो, उसके खिलाफ शील्ड बनाओ, उसके खिलाफ मॉस्किटो किलर बनाओ, उसके खिलाफ कोई मच्छरदानी बनाओ। और वो क्या चीज है? वो साफ ज़ाहिर है अल्लाह का कुरान है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। जब आप इस शील्ड में आ जाते हैं
یہ جو شیلڈ ہے فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اللہ فرماتا ہے مضبوط چھلے کو اس نے تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ کس میں آ گیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ گیا. اسی لیے آپ کو پتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کس چیز کو پڑھنے کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر؟ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا. ہاں، تعوذ کا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے تعوذ کی کئی استعمالات ہیں. وہ ایک استعمال تب ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دوسرا تعوذ کا مقام قرآن نے بیان کیا ہے جب آپ کو گناہ کی طرف دعوت دی جائے تو آپ نے اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے یا معاذ اللہ پڑھنا ہے. اس کی دلیل یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے کیا کہا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. ہے قرآن مجید میں جی قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. عورت نے دروازے بند کر دیے اور کیا کہتے ہیں یوسف سے؟ حیت لک، آ جاؤ. اور فوراً گناہ کی جیسے ہی تحریص اور ترغیب دی گئی ہے تو فوراً یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ. تو اس کا مطلب ہے دوسرا مقام تعوذ پڑھنے کا وہ ہے جب آپ کے سامنے کوئی گناہ کی دعوت اس کی پیشکش کی جائے. تیسرا یہ ہے اگر آپ کوئی بات کریں شریعت کی اور اگلا اس کو مذاق سمجھے تو تب بھی تعوذ پڑھنے کا قرآن مجید سے ثبوت ملتا ہے. اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اے میری قوم اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ تو مذاق کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کو نا آپ کے ان کے قول آپ کو غمزدہ نہ کرے. ہم کال جو ہے اور یہ کال پہ نا آپ میں سے کوئی اگر شخص یا کوئی خاتون اس پر ریسرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں بڑا یہ بہت بڑا کام ہوگا. یہ ہے جی ٹرمز کی ریسرچ کہ ایک ٹرم بنائی جاتی ہے، ایک اصطلاح بنائی جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیگز لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ٹیگز بڑے دھیان سے لگائے جاتے ہیں. صابن کے اوپر صابن کا ٹیگ ہے اور اس کی پرائس کا ٹیگ، اور کپڑے پر کپڑا اور اس کے پرائز کا ٹیگ. اب اس کو ذرا آگے پیچھے کرے تو کام خراب. آپ دیکھیں ٹیگز مشرکین نے بنائے، انہوں نے ٹیگ بنایا کہ ساحر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ چشمہ کس پہ کیے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. بتائیے ان کا یہ ٹرمز بنا کر اس کو نبی پہ چشمہ کرنا درست ہے؟ نہیں سر. آپ کائنڈلی اتنا تو کریں نا کہ جو ٹیگ آپ نے جس کے لیے بنایا اس کے اوپر لگائیں. کپڑے کے اوپر صابن کا ٹیگ، صابن کے اوپر کپڑے کا ٹیگ، اس کے اوپر اس کا ٹیگ، یہ تو فرق ہے. تو اللہ فرماتا ہے ٹیگز لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو کذاب کہہ دیتے ہیں، اور اس دلیل پر نہیں آتے جس دلیل کی آپ ان سے بات کرتے ہیں. فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، اور وہ واضح طور پہ جھگڑا کرنے والا بن گیا. اس کے اندر کئی لوگوں کا ذکر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لے کر آ جاتے تھے اور کہتے تھے ان ہڈیوں کو اللہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے لڑائیاں جھگڑے. اور آپ کو پتہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس نے انسان کے بعد صفتیں بیان کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے. فرمایا انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر یہ خصیم خصم سے ہے جھگڑا کرنا، اسی سے خصام ہے، اسی سے قرآن کی وہ دو صفتیں الد الخصام. انسان کی ذکر کیے، ایک آدمی سخت جھگڑالو ہے، ہر بات میں الد ہے جس کی جمع ہے لد. لتنذر به قوم اللد، لد ایسی قوم کو کہتے ہیں جو انتہائی بدبخت ہو، انتہائی سرکش ہو. تو فرمایا یہ انسان جو ہے نا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. پھر نطفے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کس طرح ٹرن دیے، اس نطفے کو کس طرح ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، اسی سے ہم نے لڑکی بنا دی، اسی سے ہم نے لڑکا بنا دی. اور جینز، ایکس کروموسوم، وائی کروموسوم، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر ہو رہی ہیں اور 3 اندھیروں کے اندر ہو رہی. فی ظلمات ثلاث هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اسی اندھیروں میں اللہ صورتیں بناتا ہے، کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی. یہ روزانہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے. انسان جھگڑالو ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. اور فضارب لنا مثلا، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی ہے، اور نسیہ خلقہ، اور اپنی پیدائش بھول گیا. انسان کچھ بھی نہیں تھا. حل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آپ بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں. ہمارے کان کبھی موجود نہیں تھے، ہماری آنکھیں موجود، ہمارا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا. جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے عدم سے ہمیں وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود
خود سے دوبارہ وجود بخشتا ہے. فرمایا وہ ناسیہ خلقہ یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قال کہتا ہے من یحیی العظام کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہی رمیم اور یہ کلی سڑی. اس کے اندر کئی واقعات آتے ہیں کہ کئی لوگ آپ علیہ السلام کے پاس ہڈیاں لے کر اس کا برادہ بنا کے نیچے گراتے تھے کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا, تو اللہ نے بیچ میں جواب دیا. یہ آپ کا جی آج کا اتنا ہی سبق ہے.